السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جہنم وبئس المہاد۔ اسی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اپنی اپنی وسعت کے مطابق نالے بہہ نکلے، مطلب کسی کو ایریا زیادہ ملا، کسی کو کم ملا، اس طرح کے نالے، سمندر، دریا اللہ رب العزت نے جو آسمان سے پانی اتارا اسے ٹھہرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائیں، الگ الگ وسعت، الگ الگ چیزوں کو انہیں اسٹور کرنے کے لیے طے کر دیا، سمندر ہو، نہریں ہوں، نالے ہوں، جھیلیں ہوں۔ پھر پانی کے ریلے نے اوپر چڑھے جہاز کو اٹھا لیا، اور اس چیز میں بھی جس کو آگ میں ڈال کر تپاتے ہیں، زیور یا ساز و سامان کے لیے اسی طرح کے جھاگ ہیں۔ مطلب یہاں اللہ نے مثال دی ہے کہ جو سونا ہو یا اور بھی دھاتو تپائے جاتے ہیں تو ان میں اوپر ایک جھاگ سا آ جاتا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہو، جب زیور تیار ہوتے ہیں تو کھوٹ باہر نکل جاتا ہے، لیکن وہ جھاگ دکھنے کے ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد وہ نظر بھی نہیں آتے اور اصل چیز رہ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے کفر اور کافروں کا معاملہ ہے کہ یہ غالب نظر بھی آئے لیکن آخر میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جھاگ کی طرح سب اڑ جائیں گے، صرف اصل اللہ رب العزت حق اور اس کے مومن بندے ہی رہ جائیں گے۔ آگے فرمایا اسی طرح کہ جھاگ ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ حق و باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے، مطلب ایمان اور حق وہ باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح مثالیں بیان فرماتا ہے، جن لوگوں نے اپنے رب کی حکم کی بجاوری کی، مطلب حکم کو مانا، ان کے لیے بھلائی ہے۔ مطلب پکار پہ ایک دم اللہ رب العزت کے ایک دم لبیک کہنے والے لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پہ ایک دم ہاں کہنے والے لوگ، ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے حکم پر لبیک نہ کہا، اگر ان کے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ ہو اور اسی کے ساتھ ویسا ہی ہو اور بھی، تو وہ سب کچھ اپنے بدلے میں دے دے، یہی ہے جن کے لیے برا حساب ہے اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کے احکام پہ ایک دم لبیک نہ کہنے والے اگر آخرت میں تمام تر چیزیں بھی پیش کریں جو دنیا میں، اور ان کی برابر اور بھی پیش، حالانکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک بار سانس نکلنے کے بعد تمام اختیار ختم، تمام مال، تمام عزت، تمام دولت، تمام صحت سب ختم، لیکن اگر مثال پیش کی گئی کہ یہ سب کچھ پوری دنیا میں جو کچھ ہو اور اس کے برابر اور بھی کچھ دینا چاہیں فدیے میں وہاں جان بچانے کے لیے، تو وہاں ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں صرف اور صرف بدلہ ہے، عمل یہاں پہ وہاں صرف بدلہ ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ ڈرایا اللہ رب العزت نے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مرے، جو لوگ گناہوں کی حالت میں مرے، ان کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے جو بری جگہ ہے۔ یہ دو رکوع سورہ رات کے آج کمپلیٹ ہوئے، تھوڑی بہت اب احادیث سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ فرمائے گا۔ میں ایک اور آپ کو اعلان کر دوں کہ ایک پروگرام اور شروع کیا ہے یہیں کی مرکز میں، ہم لوگوں نے سوال جواب کا 1 گھنٹے کا بدھ کے دن، اور اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے، تو اس لیے جس کے بعد بھی وقت ہو رات 9 بجے ہر بدھ کو یہیں پہ، وہ صرف اور صرف سوال جواب اس میں ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، تو کسی کے پاس کوئی سوال ہو لے کے آئے اور اس کا فائدہ اٹھائیں، دیکھیں اللہ رب العزت کرے اس کا ایک فائدہ ہو۔ لوگ چند احادیث اب سن لیں۔
ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اسلام میں اگر کسی نے کوئی اچھا نیا کام شروع کیا اور اس پر جتنے لوگ عمل کریں ان سب کا ثواب بھی اسے ملے گا، اس کے ساتھ کہ عمل کرنے والوں کا اجر کم نہ ہوگا۔ ایسے ہی جس نے کوئی برا کام شروع کیا اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے عذاب کے برابر اس پر عذاب ہوگا، اس کے ساتھ کہ عمل کرنے والوں کو بھی برا عذاب ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے مغرب کا وقت ہونے لگے تو بچوں کو گھر میں لے کر بیٹھ جاؤ، یہ شیاطین کے انتشار کا وقت ہے، مطلب پھر جب رات پوری چھا جائے تو اپنے کام میں لگ جائیں، لیکن خاص مغرب کے وقت بچے چھوٹے بچوں کو گھر سے نکالنے سے بچیں۔ ایک بار حضور پاک نے فرمایا کہ ریاکاری شرک خفی ہے، مطلب چھپا ہوا شرک، دکھاوا ڈرامے بازی دین میں چھپا ہوا شرک قرار دیا انہوں نے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے شوال کے اور اس نے شوال کے بھی 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پوری عمر کے روزے رکھے۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے، ایک روایت میں ہے کہ اس نے پوری عمر کے روزے رکھے۔ ایک بار حضور پاک نے فرمایا عرفہ کے دن کا روزہ 9 ذی الحجہ کے روز مطلب 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرا دیتا ہے، اور 10 محرم کے روزے سے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے 4 چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترک نہ کرتے تھے، جن میں 2 ہیں 10ویں محرم کا روزہ اور 9 ذی الحجہ کا روزہ۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بیچ رات میں نماز پڑھنا سب سے افضل نماز، تہجد کی نماز۔ ایک بار اور کسی صحابی نے پوچھا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا 10 محرم کا روزہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے روزے مکمل کرتے نہیں دیکھا سوائے رمضان، مطلب ایسا کوئی اور مہینہ حضور نے پورے روزے نہیں رکھے کسی میں۔ ایک اور حدیث پاک ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کی پوچھنے پر فرمایا کہ انسان کے اعمال ان 2 دنوں میں اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور مغفرت کی جاتی ہے سوائے ان کے جن میں قطع تعلق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزوں سے رکھوں۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا تھا کہ جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں میرے اعمال پیش ہوں، اور پیر کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کا دن میری پیدائش کا دن ہے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ اور قطع تعلق والوں کی مغفرت نہیں ہوتی ان 2 دن، اس لیے جن لوگوں کے قطع تعلق سے مراد یہ ہے اپنی رشتے داریوں میں جھگڑے بول چال بند آنا جانا بند، وہ آج ہی اس حدیث کی روح سے جا کے معافی تلافی کریں، چاہے ساری غلطی رشتے داروں کی ہے اپنی غلطی مان کے ان گلے لگائیں جس سے کہ اللہ کرے بخشش اور مغفرت۔ ایک بار حضور پاک نے فرمایا کہ جس نے قرآن میں اپنی رائے سے کلام کیا اس نے گمراہی کی۔ ایک بار ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سینے میں درد کی شکایت لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیل زیتون کا استعمال کو کہا جو کولیسٹرول فری ہوتا ہے، زیتون کا تیل پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے۔ ایک بار حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی غیر مسلم پر زیادتی کرے تو قیامت میں اس غیر مسلم کا حق دلانے کے لیے میں اس کا وکیل بنوں گا۔ اس لیے یہ سوچ لینا مسلمانوں کا کہ یہ مشرک ہیں، ہندو ہیں، کافر ہیں، سکھ ہیں، ان لوگوں کا مال مار لو، ان پہ ظلم کر لو اور کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ بہت بڑا گناہ اور عذاب کی بات ہے۔ حضور نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں ان کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا قیامت میں، ان کے حق دلاؤں گا۔ ایک بار حضور نے فرمایا تھا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ایک بار کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور نیکی اور بدی کیا ہے؟ فرمایا اپنے دل سے فتویٰ لے لو۔ پھر فرمایا نیکی وہ ہے جس سے
تیرا قلب مطمئن ہو جائے. اور بدی وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور اسے تو یہ نہ چاہے کہ لوگ اسے جانے. مطلب وہ بدی ہے کہ تو اسے چھپائے پھرے کہ کہیں لوگ نہ پتہ لگ جائیں. یہ حدیثیں ہو گئی. اب جو لوگ کچھ بھی سوال کرنا چاہیں قرآن سے حدیث سے متعلق ہو. جی کسی کے ذہن میں کوئی بات ہو تو پوچھ لیں. یہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت اویس کرنی کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ایسی احادیث ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خلفائے راشدین سے کہ جب تم ان سے ملو تو اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا. تو ان کی ایسی کیا عبادت تھی یا کیا ان کا ایسا مرحلہ تھا کہ ان کا اتنا بڑا درجہ تھا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت اویس کرنی ایک تابعین ہوئے ہیں. ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر وغیرہ سے بات کہی تھی کہ تم میرے بعد حضرت اویس کرنی سے ملنا اور ان سے مغفرت کی دعا کرانا امت ہے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ ایسا کیا ان کے پاس رتبہ درجہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کو کہا کہ تم ان سے دعا کرانا. حضرت اویس کرنی کے بارے میں پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، پھر بھی انہیں صحابی کا درجہ دیا جاتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ تابعین ہے. اس کی اتنی بڑی مثال میں آپ کو دے دوں، آپ کا سوال آسان ہو جائے گا. وہ حد درجے کی محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے اور ان کی اتباع کرتے تھے. کبھی مال کی طرف مائل نہیں ہوئے، کبھی دنیا کی طرف رہ نہیں جاتا تھا. اللہ اس کے رسول اور اپنے ماں باپ کی بے انتہا حرمت اور تقدس سمجھتے تھے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے چلے گھر سے. ماں نے کہا تھا بیمار ماں نے کہ حضور سے ملنا اور فوراً واپس آ جانا، شام تک گھر پہنچنا. جب یہ پہنچے ہیں مدینہ منورہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ تھے اور شام تک واپس آنا تھا. اگر یہ وہاں رکتے تو انہیں اگلے دن پہنچتے. ماں کا حکم ماننے کے لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار نہیں کیا اور اپنی ماں کا حکم مانا اور بیمار ماں کے پاس پہنچ گیا شام تک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس بات میں تھوڑا سا افسوس بھی ہوا جب آئے اویس کرنی آئے تھے اور مل نہیں پائے. اب جو ان کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جب حضرت عمر اور حضرت عثمان غالباً حضرت علی یہ جب ملنے کے لیے ان سے گئے ہیں تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جب بیان کیا حضرت اویس کرنی نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھویں ہیں دونوں ملی ہوئی. حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی دھیان نہیں. یہ تھی فضیلت ان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں اور حلیہ مبارک بیان کیا.